جس کا نام اسٹیبلشمنٹ ہے، اور تمام مقتدر طبقے، حلقے، ادارے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور ہمارے کچھ جج صاحبان ان کے آگے سر نگو ہیں، اور وہاں سے صرف جو احکامات اور فیصلے ملتے ہیں اس کی ایگزیکیوشن میں صرف وہ اپنا رول ادا کرتے ہیں۔ آج میرے دوستوں نے اس سے پہلے کہہ دیا 10 دفعہ عدالتیں ضمانتیں دیتی ہیں، لیکن عدالتیں یہ کہنے پہ مجبور ہوتی ہیں کہ آپ نے اگر واقعی رہائی چاہیے تو آپ ایک پریس کانفرنس کیجئے اور باہر آ جائیے۔ اور کتنی بدقسمتی کی بات ہے، ماضی کی تاریخ 75 سال سے تو یہی ہے کہ ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ ٹیسٹ ٹیوب سے بنے ہوئے سیاستدان اور ہمارے اس وقت کی جوڈیشری جو کہ اس کا تسلسل آج تک جاری ہے، انہوں نے پاکستان کو جو کھلواڑ کیا، آج جس انجام پہ پہنچا دیا، آج صرف 2 طبقے ہیں۔ ایک طبقہ ہے جس کا نام اشرافیہ ہے، اس کو آپ 3%، 4%، 5% کہہ سکتے ہیں، اور دوسری عوام ہے جس میں آپ اور میں ہیں۔ وہ فیصلے بھی وہ کرتے ہیں، اور پاکستان میں UNDP کی رپورٹ کے مطابق تقریباً $18 بلین سالانہ وہ اشرافیہ، جس میں حکمران، جس میں ہمارے ججز، جس میں جرنیل، جس میں سول بیوروکریسی اور ملٹری بیوروکریسی شامل ہے، وہ مفت مراعات لیتا ہے $18 بلین، اور اس کے بدلے میں جو پاکستان کی عوام کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے آج، جو مہنگائی، جو بے روزگاری، جو ظلم و ستم، جو بنیادی حقوق کی معطلی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی بدترین مثال ہم سب نے دیکھی ہے، لیکن آج اس کی مثال سب سے آخری ہے، اس لیے کہ مشرف کے مقابلے میں بھی ہم نے تحریک چلائی تھی، لیکن وہ تحریک کامیاب کرائی تھی، لیکن یہ وہ ظلم نہیں ہوتا تھا جو آج بچیوں پہ ہو رہا ہے، جو آج وکیلوں پہ ہو رہا ہے، جو آج میڈیا پہ ہو رہا ہے، جو آج باقی تمام اداروں پہ ہو رہا ہے۔ آج کہتے ہیں میڈیا بہت آزاد ہے، لیکن پاکستان کا موسٹ پاپولر لیڈر عمران خان، جس کی نہ تصویر چلا سکتے ہیں نہ اس کا نام لے سکتے ہیں، اگر آپ نے تنقید بھی کرنی ہو تو اس کا آپ نام نہیں لے سکتے، اور آج سے 16 مہینے پہلے باہر سے US سے کہا گیا، ایک سائفر آیا کہ جناب بدل دو اس شخص کو، بدل دیا گیا، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے اس وقت کے جماعتیں سیاسی سے آپ نے یہ آج جو کانفرنس رکھی ہے، جو کنونشن رکھا ہے، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے دوستوں، جب آئین زندہ تھا تو ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ حامد میر صاحب کے شو میں بیٹھا تھا، تو مجھے کہا گیا کہ الیکشن نہیں ہو رہے، تو میں نے کہا کہ میں ایز پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن سب سے پہلے پٹیشن فائل کروں گا، اور آپ کو میں یہ مقابلے دیتا ہوں کہ 90 ڈیز میں ہر حال میں الیکشن ہوگا، ہمارے ملک کا آئین ہے۔ انہوں نے کہا چلے دیکھ لیتے ہیں۔ پھر ہم نے اس آئین کی عملداری کے لیے، زبیری صاحب میرے وکیل تھے، ہم نے پٹیشن فائل کی، اور اس کا اتفاق سے 1 مارچ کو فیصلہ بھی آ گیا۔ ہم نے کہا دیکھا، ہم نے فیصلہ لے لیا، تو ہمیں کہا گیا پھر بھی الیکشن نہیں ہوں گے۔ پھر پتہ چلا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس 30 اپریل کے دیے ہوئی ٹارگٹ کو 8 اکتوبر میں کنورٹ کر دیا۔ پھر دوبارہ سپریم کورٹ میں جایا گیا، اور سپریم کورٹ نے دوبارہ فیصلہ دے دیا 4/4 کو، اور 14 مئی کی ڈیٹ فکس کر دی۔ ہم نے پھر کہا کہ دیکھا آئین کی کیا بات ہے، کیا سپریم کورٹ آف پاکستان رول آف لا اینڈ سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن پہ یقین رکھتی ہے اور انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہے۔ اور پھر ہمیں کہا گیا کہ الیکشن نہیں ہوں گے۔ میں نے کہا کیسے نہیں ہو سکتے، اور وقت نے دیکھا کہ واقعی الیکشن نہیں ہوئے، اور اب نیشنل اسمبلی پورے پاکستان کی اسمبلیاں ڈسولو ہو گئی ہیں، اور آج کسی کو نہیں پتا، کوئی کہتا ہے 2 سال بعد ہوں گے، کوئی اپوزیشن لیڈر صاحب کہتا ہے 10 سال کے نہ ہو تو کیا فرق پڑے گا، اور کوئی کہتا ہے کہ 6 مہینے کے اندر الیکشن ہوئے۔ لہذا آئین کا مذاق، قانون کا مذاق، عدلیہ کی بے توقیری جو ماضی میں بھی حکومت چھینی، ہم نے اس کی مذمت کی۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے، پہلوں نے کم از کم یہ کیا، کسی نے کہا کہ کانسٹیٹیوشن از ایبروگیٹڈ، کسی نے کہا کانسٹیٹیوشن از سسپینڈڈ، PCO کے ذریعے چلائیں گے۔ انہوں نے متکلم بھی نہیں کیا۔
कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंडेड पीसीओ के जरिए चलाएंगे। इन्होंने मोटा कलम भी नहीं किया कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसका नाम एस्टैब्लिशमेंट है, और तमाम मुख्तदर तबके, हल्के, इदारे, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और हमारे कुछ जज साहिबान उनके आगे सरनिगू हैं, और वहाँ से सिर्फ जो अहकामात और फैसले मिलते हैं उसकी एग्जीक्यूशन में सिर्फ वो अपना रोल अदा करते हैं। आज मेरे दोस्तों ने इससे पहले कह दिया 10-10 दफा अदालतें जमानतें देती हैं, लेकिन अदालतें ये कहने पे मजबूर होती हैं कि आपने अगर वाकई रिहाई चाहिए तो आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और बाहर आ जाइए। और कितनी बदकिस्मती की बात है, माजी की तारीख 75 साल से तो यही है कि हमारे मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट टेस्ट ट्यूब से बने हुए सियासतदान और हमारे उस वक्त की जुडिशरी जो कि उसका तसलसल आज तक जारी है, उन्होंने पाकिस्तान को जो खिलवाड़ किया, आज जिस अंजाम पे पहुंचा दिया। आज सिर्फ दो तबके हैं, एक तबका है जिसका नाम अशराफिया है, उसको आप 3%, 4%, 5% कह सकते हैं, और दूसरी आवाम है जिसमें आप और मैं हैं। वो फैसले भी वो करते हैं, और पाकिस्तान में यूएनडीपी की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन $18 बिलियन सालाना वो शाफिया, जिसमें हुक्मरान, जिसमें हमारे जजेस, जिसमें जर्नल, जिसमें सिविल ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी शामिल है, वो मुफ्त बरात लेता है $18 बिलियन, और उसके बदले में जो पाकिस्तान की आवाम के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है, आज जो महंगाई, जो बेरोजगारी, जो जुल्म सितम, जो बुनियादी हुकूक की मुअत्तली, हम देख रहे हैं कि उसकी बदतरीन मिसाल हम सब ने देखी है, लेकिन आज उसकी मिसाल सबसे आखिरी है। इसलिए कि मुशर्रफ के मुकाबले में भी हमने तहरीक चलाई थी, लेकिन वो तहरीक कामयाब कराई थी, लेकिन ये वो जुल्म नहीं होता था जो आज बच्चियों पे हो रहा है, जो आज वकीलों पे हो रहा है, जो आज मीडिया पे हो रहा है, जो आज बाकी तमाम इदारों पे हो रहा है। आज कहते हैं मीडिया बहुत आज़ाद है, लेकिन पाकिस्तान का मोस्ट पॉपुलर लीडर इमरान खान, जिसकी ना तस्वीर चला सकते हैं ना उसका नाम ले सकते हैं, अगर आपने तनकीद भी करनी हो तो उसका आप नाम नहीं ले सकते। और आज से 16 महीने पहले बाहर से यूएस से कहा गया, एक साइफर आया कि जनाब बदल दो इस शख्स को, बदल दिया गया, और हमारी एस्टैब्लिशमेंट और हमारे उस वक्त के जमातें सियासी से आपने ये आज जो कॉन्फ्रेंस रखी है, ये कन्वेंशन रखा है, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे दोस्तों, जब आइन जिंदा था तो एक दफ़ा मुझे याद है कि हामिद मीर साहब के शो में मैं बैठा